جناب ہمارے جو قائد اور صدر تھے جناب سبت ابن حیدر صاحب کے جو ہے آج 40ویں کی مجلس ہم لوگ یہاں پر ہمارا جو خاندانی امام باڑہ ہے تقی ہادی صاحب کا امام باڑہ، اس میں یہ مجلس منعقد ہوئی. اس میں ان کے یہ بھانجے صاحب کھڑے ہیں جناب مینو بھائی، حسن کمال مینو بھائی، اور یہ ان کے بھائی جناب بھانجے ضیاء حیدر صاحب، اور یہ ہمارے بہنوئی اور ان کے بھانج داماد جناب شارف رضوی صاحب، شارف زیدی صاحب جو CGM ہے آگرہ میں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. میں سب سے پہلے ضیاء بھائی سے بتاؤں. ضیاء بھائی پہلے تھوڑا سا شارف صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پھر ابن حیدر صاحب کا آج 40واں، اور ان کے اس اچانک موت نے ہم سب لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا، اور آج سارا خانوادہ یہاں پر اکٹھا ہے. اسی سلسلے میں میرے بہنوئی ہوتے ہیں یہ شارف صاحب، میرے خالہ بیٹی جو ہے اس کے شوہر ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، یہ آگرہ میں CGM ہیں، اور یہاں ہمارے غم میں شریک ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی کے حصے دار ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنے کوئی تاثرات سسرال کے اس رشتے سے جو وکالت کے طور پر بھی جج اور ان کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور سسرال میں ماموں بھانجے کا بھی رشتہ ہوتا ہے، اس پر بھی اپنے تاثرات بیان کریں گے. اور شارف صاحب سے. جی شارف صاحب. جی شارف صاحب. ماموں جان سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ بہت لمبے طویل رشتے رہے. ان سے جوڈیشری کے ناطے بھی میرا ان سے بہت فون پہ بہت گفتگو رہی. پہلے میں سول سینئر ڈویژن رہا مین پوری میں، اور وہ سول کی پریکٹس ان کی نو ڈاؤٹ ایسی پریکٹس تھی کہ جس کے جیسے نہ وکیل اب پیدا ہونے بند ہو گئے، نہ ہی ایسا کمانڈ کسی کا لا پہ ہے جیسا ان کا تھا. شروعاتی دور میں انہوں نے بہت مجھے مدد کی. انہوں نے بہت کیسز ایسے تھے ان سے میں نے ڈسکس بھی کیے، بہت اچھی صلاح دی انہوں نے. اور رشتے سے ہمارے سسر لگتے تھے. ان کی جو ان ٹائملی ڈیتھ ہے اس کے لیے نہ تو کوئی لفظ ہے میرے پاس، اور جو اپنے پیچھے وہ خالی جگہ چھوڑ کے گئے ہیں اسے کسی بھی طریقے سے بھرا نہیں جا سکتا. ان کی رونق تھی، پورے خانوادہ ان سے آباد تھا. اب آگے علی ہیں ان کے بیٹے جو ان کی کام کو سنبھالیں گے آگے. ان کے ساتھ جو بھی جس بھی کیپیسٹی میں اٹیچ رہا اس سے انہیں بہت محبت ملی. بہت لوگوں سے انہوں نے محبت کی، اور میرے اوپر خاص طور سے ان کی وہ ایک نظر عنایت رہی ان کی. ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کو. آج میں سارے خاندان کے ساتھ ان کے غم میں شریک دعا کروں گا وہ یہاں سے بہتر جگہ ہوں، اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں اسی لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ حسن کمال مینو صاحب بھی ہیں. مینو بھائی آپ کا تو ماموں تھے اور آپ بہت زیادہ ان سے اٹیچ تھے، تو آپ کیا اپنے ماموں کے بارے میں یا اس کے بارے میں؟ میرا ان کے لیے کچھ بھی کہنا، وہ ماموں میرے تھے اور بہت مشکل ہے کچھ بھی کہنا. اور ہمارے والد کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں وکالت کا سلسلہ رہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے دادا جو تھے سخاوت حسین صاحب جو امروہہ کے چیئرمین بھی رہے، تو وہ بھی وکیل تھے. پھر ہمارے والد بھی وکالت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے. تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اگلی نسل میں اس کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے ابن حیدر صاحب کو BSc کرنے کے بعد یہ رائے دی کہ تم وکالت کرو. اور انیشل فیز بہت ٹف تھا ان کی وکالت کا. کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ میں سول کی وکالت نہیں کروں گا، میں جو ہے فوجداری کی وکالت کروں گا. لیکن بہرحال وہ بھی بہت فرمانبردار کہنا چاہیے بھائی تھے، کیونکہ وہ سگے ماموں کے بیٹے بھی تھے ابن حیدر صاحب. اور ہمارے والد جو تھے وہ پھوپھی کے بیٹے تھے. آپس میں شادی ہوئی تھی تو انہوں نے بھائی کی بات کو مانا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہنوئی کی بات کو مانا، بھائی کی بات کو مانا، اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ببا جی بھی ہمارے کیونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے آدمی تھے، تو ماموں جان کا بھی پولیٹیکل ایکیومنٹ جو تھا بہت اچھا تھا. تو وہ انیشلی ہی اسٹیج میں ہی ہمارے والد نے اس چیز کو پہچان لیا تھا. اور پھر اسی کے بدولت یہ رہا کہ ایک بار بھائی زیادہ نے لکھا بھی کہ سن 73 میں شاید ووٹ، سن 76 یا میں ہی وہ 1976 میں کمیٹی بنی ووٹ کی اوقاف کو دیکھنے کی امروہے میں. تو ماموں جان اس کے ینگسٹ ممبر تھے ایز اے وکیل. تو ان کی خدمات رہیں، قومی خدمات رہیں، سوشل خدمات رہیں. اور اسی سلسلے میں جب یہ پتہ چلا کہ شارف کے ساتھ بٹی کا سلسلہ جڑا تو ماموں جان بہت خوش ہوئے.
इस वजह से कि उन्हें ये लगा कि अब ये लेगेसी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मेरा उनके साथ जज्बाती रिश्ता कम था और रूहानी रिश्ता ज़्यादा था। और बहुत मुश्किल है कि इतने अल्फाज भी मैंने जो कह दिए हैं, बहुत मुश्किल से मैं कह पाया हूँ। और अब वो बहुत अच्छी जगह हैं। और मैं कह रहा था किसी से भाई ज़्यादा से कर कि अब रोआ मैं सिर्फ उनकी वजह से आता था, अब शायद आऊँ मुझे भी नहीं पता। नहीं यार, ऐसा नहीं है मीनू भाई, ये नहीं है। अमरोहा अपना बताना, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको नहीं छोड़ने देने के मीनू भाई। जो है अल्लाह को माफ़ करे। बहुत असल में ये जो वकालत का सिलसिला अभी हसन कमाल साहब ने बताया, मेरे परदादा और इब्न हैदर साहब के दादा अली हैदर साहब 1900 में उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त वो वकील थे, मुरादाबाद में प्रैक्टिस करते थे। हादी अली साहब वकील थे, वो भी प्रैक्टिस करते थे। तकई साहब। तो ये सिलसिला वकालत का जो है वो ख़ानदानी विरसे में मिला है और इसी विरसे को आगे बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि दादा मुरादाबाद में वकालत करते थे, इसलिए पोते ने भी मुरादाबाद से वकालत करनी शुरू की। मेरा कल एक मजमून अवन्नामा में छपा है, तो उसमें मैंने उसमें तफसीलात दी हैं, उसमें उनके जो भी लिख सकता हूँ। तो एक बहुत कदीमी तारीख़ है इस घेर करम अली खां की, और उसके एक नायाब हीरा थे वो, जो हमारे बीच नहीं है, और उनकी कमी खलेगी और अल्लाह पूरी कौम को खलेगी, पूरी कौम खलेगी। और अल्लाह अली और अलीज़ा को हिम्मत दे आगे बढ़ने की, और मुझे भी ताकत दे कि मैं इस ख़ानदान की इस विरासत को आगे बढ़ा सकूँ, क्योंकि अब ख़ानदान में कोई नहीं रहा है, सब चले गए। वहाँ भी युवाओं के साथ आपका शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमारे साथ हमारे चैनल पे ये बातें बता के उनके बारे में हमारे चैनल की जो है इज़्ज़त बढ़ाई। और मैं शारिफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल पे आके बोले। बहुत शुक्रिया। और अब मैं शारिफ साहब की वजह से ये कहता हूँ कि क्योंकि ये जुडिशरी में है, तो हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ वकालत का सिलसिला बहुत रहा, कभी जुडिशरी का ख्याल किसी को नहीं आया। तो मैं अक्सर इनसे कहता हूँ कि शारिफ तुमने जो है एक नया डायरेक्शन दिया है। मेरा बेटा भी लॉ कर रहा है, तो मैं इनसे कहता हूँ कि तुमने एक नया डायरेक्शन दिया है, जिस डायरेक्शन की वजह से अब हम लोग जुडिशरी की तरफ सोचने लगे। जी जी। इससे पहले जो था हम सिर्फ वकालत तक ही महदूद थे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शारिफ की वजह से अमरोहा की आने वाली नस्लों में कुछ जुडिशल सर्विसेज में ज़रूर आएगा। ये दूसरे दामाद हैं अमरोहा के जो जुडिशल सर्विसेज में हैं। जी जी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली नस्लों में हमें अमरोहा में भी शारिफ की वजह से मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।